بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جاوید کوئن آفیشیل میں خوش آمدید۔ بات کریں گے آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ خیر و عافیت سے ہو گیا، اور جو توقع کی جا رہی تھی کہ رولنگ پارٹی جو اسلام آباد میں ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا، وہی آزاد کشمیر کا الیکشن جیتتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کو جو فنڈز ہیں وہ اسلام آباد سے ملنے ہوتے ہیں، اس لیے اسلام آباد کے جو حکومت بننے جا رہی ہوتی ہے اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ اسلام آباد میں جس کی حکومت ہو اس کے ساتھ ان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، یا اس پارٹی کی ٹکٹس لینی پڑتی ہیں، یا بہت سارے لوگ جوائن کر لیتے ہیں اس پارٹی کو جس کی حکومت اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو آزاد کشمیر کے اندر بھی انہی کی حکومت بنی تھی، اور اسی طرح پچھلا دور جو تھا وہ مسلم لیگ نون کا تھا تو آزاد کشمیر کے اندر نون لیگ تھی۔ اب پہلا موقع تھا کہ تحریک انصاف کو حکومت ملی تھی، اور آزاد کشمیر میں بھی توقع کی جا رہی تھی کہ انہی کی حکومت بنے گی۔ تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہیں کہ تین بڑی پارٹیاں تھیں، تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ۔ تینوں نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور کھویا کہاں پہ اور انہوں نے حاصل کہاں پہ کیا۔ تحریک انصاف کی بات کریں تو ان کے جب وزراء وہاں پہ کمپینز کر رہے تھے تو ان کو وہ خاطر خواہ نتائج نہیں مل رہے تھے، جس کے بعد عمران خان صاحب کو خود وہاں پہ جانا پڑا، اور جو انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹنٹ وہاں پہ ریفرینڈم کی بات کی، وہ ان کی بات کلک کر گئی۔ ایک تو فیکٹر یہ تھا کہ اسلام آباد میں حکومت ان کی ہے تو الٹیمیٹلی ان کے لوگ ہی جیتنے تھے، تحریک انصاف کے، لیکن ان کی اس بات کے بعد جو ہے وہ کشمیری تھوڑا سا اور نکلے، اور ٹرن اوور بھی تھا وہ 58% رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی کیمپین بہت اچھی رہی ہے، جاندار رہی ہے، لیکن اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس کیمپین کے اندر وہی ساری باتیں جو ہر بار ہوتی ہیں کہ میاں صاحب کو کیوں نکالا، ووٹ کو عزت دو، میاں صاحب چلے گئے، میاں صاحب یہ، میاں صاحب وہ۔ خیر اس کا رزلٹ ان کو اتنا نہیں ملا، اور ایک جگہ پہ نون لیگ نے لوز کیا ہے، وہ میں بتاتا ہوں کہ کہاں پہ وہ ایک لیکنگ رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کچھ نشستیں ان کی آگے پیچھے ہو گئیں، ورنہ وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ 6 نشستیں صرف حاصل کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی کیمپین اگر نون لیگ کے ساتھ کمپیئر کریں تو قدرے کمزور تھی، لیکن بڑی مدلل انہوں نے کمپین کی، کمپریہنسو کمپین کی، اور ٹو دی پوائنٹ بات کی، کسی کو کرٹیسزم نہیں کیا، کشمیریوں کی بات کی۔ بلاول صاحب درمیان میں امریکہ چلے گئے تھے، واپس آ کے پھر انہوں نے اپنی کیمپین کو کنٹینیو کیا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ ووٹ حاصل کرنے کا اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے زیادہ ووٹ حاصل کی ہیں، لیکن نشستیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی زیادہ ہیں کہ وہ 11 نشستیں حاصل کر گئے ہیں، اور ایک نشست جس کا رزلٹ آنا بھی باقی ہے، اور اس کے 4 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر دوبارہ الیکشنز ہوں گے۔ اس کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سیٹ جیتے گی، لیکن تاحال جو موجودہ سیٹیں ہیں وہ 25 تحریک انصاف کی، 11 جو ہے وہ نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے پاس، اور 6 نون لیگ کے پاس ہیں۔ الیکشن سے قبل جو تھوڑا سا ایک ڈسکس ان کا آپس میں ہوا تھا دو پارٹیز کا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا، وہ یہ تھا کہ 12-13 سیٹیں ہم لے لیں گے، نون لیگ کہہ رہی تھی 10 بار آپ لے لیں گے تو حکومت ہم بنا لیں گے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہو گیا۔ اب نون لیگ کو ڈنٹ کہاں پہ پڑا ہے، وہ فیکٹر انہوں نے کچھ لوز کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چاروں صوبوں کی سیٹیں تھیں وہ 12 سیٹیں تھیں کشمیر کی، اس میں سے 9 جو ہے وہ پی ٹی اے لے گئی ہے۔ جو وہ 9 سیٹیں پی ٹی اے لے گئی ہے اس میں پنجاب کی میجورٹی کی سیٹیں تھیں، وہاں پہ اس بار انہوں نے تھوڑا سا اس کو مینج کیا ہے۔ مینج اس سینس میں کیا ہے کہ ووٹرز بھی بہت تھوڑے ہوتے ہیں، سٹاف بھی تھوڑا ہوتا ہے، اور تھوڑے سے سٹاف کو مینج کرنا آسان ہوتا ہے، تو تحریک انصاف نے بھی وہی جادوگری چلائی ہے جو کسی دور میں نون لیگ چلایا کرتی تھی، اور اس طرح تحریک انصاف کی یہ جو 9 سیٹیں ہیں جو ان کو پنجاب کی طرف سے ملی ہیں، اس سے ان کا گراف اوپر چلا گیا، اور نون لیگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ یہ 9 سیٹیں وہ ہار جائیں گے۔ اگر وہ یہ سیٹیں جیت جاتی تو الٹیمیٹلی نون لیگ کا گراف اور سیٹیں ان کی زیادہ ہو جاتی۔ اب انہوں نے یہ یہاں پہ لوز کیا، اور صحیح پوچھے تو گین کچھ بھی نہیں کیا۔ تحریک انصاف نے وہاں پہ گین ہی گین کیا ہے، کیونکہ ریفرینڈم کی بات کر کے ایک دفعہ عمران خان صاحب نے جو ایک سیاسی پتہ کھیلا تھا وہ ان کا بڑا کامیاب نکلا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے اندر سب سے زیادہ آکسیجن جو ملی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی ہے۔ وہ کیسے کہ پچھلے دور حکومت میں ان کے پاس 3 سیٹیں تھیں، وہ 3 سے ڈائریکٹ جمپ کر کے 11 پہ چلے گئے، یعنی 2 گنا زیادہ سیٹیں انہوں نے، بلکہ 3 گنا زیادہ سیٹیں حاصل کر لیں۔ تو یہ ان کے لیے ایک اچھی نوید ہے کہ اگر جیسے پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے پاس سیٹس بہت کم ہیں، کہ پچھلے دور حکومت میں 3 تھیں اور اس بار کچھ 6-7 ہیں، تو اگر وہ اسی طرح جیسے آزاد کشمیر کے اندر ریوائول کیا ہے انہوں نے، اگر وہ پنجاب کے اندر بھی محنت کرے، ان کی قیادت محنت کرے، تو وہ پنجاب کے اندر بھی ریوائول کر کے سیٹیں اچھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کمپیرزن تھا کہ کس پارٹی نے کیا گین کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس الیکشن میں دوسری جو بڑی پارٹی ہے وہ اپوزیشن کی پارٹی بھی بنے گی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی تھوڑی سی محنت کرے اور پنجاب کی قیادت اور مرکز کی جو قیادت ہے وہ پنجاب کو فوکس کرے، تو یہ ایک آکسیجن ان کو ملی ہے کہ اس طرح کا رزلٹ کسی بھی جگہ حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پنجاب میں ان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے قیادت جو ہے وہ پنجاب کو اتنا فوکس نہیں کر پائی۔ قمر عثمان قاہرہ صاحب بڑے زبردست ورکر ہیں اور بڑے اچھے قائد ہیں، جن کے بارے میں ہمیشہ جو مخالف ہیں، سیاسی مخالفین ہیں، وہ بھی تعریف کرتے ہیں کہ قاہرہ صاحب ایک اچھے مزاج کے اچھے انسان ہیں۔ اب تحریک انصاف بالکل سادہ اکثریت حاصل کرنے کے بعد حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے کہ اس کو کسی کی کوئی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک خبر اور اطلاع یہ بھی ہے کہ شاید آئندہ عام انتخابات جو ہیں اس کے اندر بھی یہی پیٹرن ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو کچھ سیٹیں زیادہ ملیں گی یا دی جائیں گی، یا وہ اپنی پالیسی کے اوپر نظر ثانی کریں گے، یا وہ اپنا جو ورکنگ ہے پنجاب کے اندر اس کو بہتر کریں گے، جس کے بعد ان کو رزلٹ ایسا ہی ملے گا۔ اور یہ قبل از وقت ہے یہ بات کہنا، لیکن خبریں گردش کرتی رہتی ہیں، اس لیے میں نے سمجھا اس کو گوش گزار کر دوں۔ اور نون لیگ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ پنجاب کے ضمنی انتخابات تو وہ جیت گئے، لیکن آزاد کشمیر جہاں پہ انہوں نے اپنی حکومت وہاں پہ کی، پچھلا دور جو تھا وہ اپنی کارکردگی اگر دیکھا جائے تو پھر اس سے لوگ مطمئن نہیں تھے، حتیٰ کہ ان کے اپنے وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنی سیٹ ہی ہار گئے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور نون لیگ کو غور کرنا پڑے گا اپنی پالیسیوں کے اوپر، اپنے بیانیوں کے اوپر، اپنے ایک ہی یونیفارم جو جلسے ہو رہے تھے اس کے اوپر، کہ وہ تھوڑا سا عوام کی بات کریں، وہ ملک کی بات کریں میاں صاحب۔ اور ایک اور درمیان میں کل فواد چودھری صاحب نے جو بات کی کہ عوام جو ہے وہ مائنس زرداری اور مائنس نواز شریف جو ہے وہ سیاست چاہ رہے ہیں، تو ان کا شاید اشارہ یہ تھا، پتہ نہیں وہ خود بولے ہیں کہ بلوایا گیا ہے، لیکن مریم صاحبہ تو خود میدان میں اتری تھیں، اور مریم صاحب اگر تھوڑا سا ٹریک چینج کرتی ہیں اور تھوڑا سا اپنا بیانیہ تبدیل کرتی ہیں، جس ابھی ان کے ان نتائج کے بعد بہت ساری قیادت جو نون لیگ کی ہے ان کو اس بیانیے سے اتفاق نہیں ہے، وہ مریم صاحبہ کے اس سٹانس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتی، کیونکہ پارٹی جو ہے وہ بالکل شکست کی طرف جاتی جا رہی ہے اور ان کو وہ خاطر خواہ نتائج نہیں مل رہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔